ما کان ابراہیم یہودیا، ابراہیم یہودی نہیں تھے۔ جیسے یہودی آج اس زمانے میں یہودی جن عقائد، جن خیالات اور جس نظریے کو حضرت موسیٰ کا دین سمجھ رہے تھے، تو فرمایا کہ حضرت ابراہیم تو اس سے بہت پہلے ہیں، تو وہ یہودی بھی نہیں تھے، اور نصارہ تو یہودیوں کے بھی بعد ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نصرانی بھی نہیں تھے، یعنی اس زمانے کے عیسائی جس کو دین برحق کہہ رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر نہیں تھے۔ رہ گئے مشرکین، تو وہ ان کی اولاد میں ہوں لیکن ان کے دین پر وہ بھی نہیں ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کو شریک نہیں کرتے تھے اللہ کے ساتھ، بتوں کی پرستش نہیں کرتے تھے۔ اور یہ لوگ تو سب بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، سارے کعبۃ اللہ میں بت بھر کے رکھے ان کی پرستش کر رہے ہیں، طائف میں مندر بنا رکھا، مکے میں بنا رکھا، اور جگہ جگہ اسی کی پرستش ہو رہی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام پر کوئی تہمت مت لگاؤ، ان کا نام لینے کے تم لوگ قابل نہیں ہو، کیونکہ ابراہیم یہودی بھی نہیں تھے، عیسائی بھی نہیں تھے، مشرک بھی نہیں تھے، تو کیا تھے؟ وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ پہلے دونوں کی نفی کر دی، بعد میں مشرک ہونے کی نفی کر دی، بیچ میں بتایا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وہ موحد تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، شرک نہیں کیا۔ نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کو اللہ کا ساجی، اللہ کا بیٹا بنایا، نہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کوئی تصور دیا کہ خدا تین میں کا ایک اور ایک سے تین ہے، ایسا بھی تصور نہیں دیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ حالانکہ نصارہ کہتے تھے کہ اللہ جو ہے ثالث ثلاثہ ہے، مسیح کے بارے میں بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے، مریم کے بارے میں بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے، تو اللہ نے فرمایا ابراہیم کے تو نہیں تھے یہ سب عقیدے۔ جب ابراہیم کے نہیں تھے تو وہ نہ عیسائی تھے، اور نہ وہ یہودی تھے، اور نہ وہ مشرک تھے۔ ہاں اگر تھے تو اس دین پر تھے جس دین کا میرے محبوب نبی محمد الرسول اللہ دعویٰ کر رہے ہیں، وہ ہے سچے وارث اپنے جد امجد کے۔ انہوں نے توحید کو پیش کیا، انہوں نے اللہ کی بندگی کا تصور اور نظریہ پیش کیا، تو وہ ہیں اللہ کے۔ تو چاروں دعویٰ کیے تھے، اللہ نے تین کے دعوے کو باطل قرار دیا اور ایک کے دعوے کو صحیح قرار دیا۔ اب یہ بات طے ہو گئی اللہ کی طرف سے قرآن کریم میں رہتی دنیا تک کے لیے کہ اگر کوئی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا سچا جانشین، سچا وارث، سچا متبع اور سچی محبت رکھنے والا ہے، تو وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے توسط سے امت محمدیہ علی صاحبہا افضل الصلوات و ازکی التحیات، یہ امت ہے۔ نہ ان کی امتیں چاہے آج تک موجود ہوں، مشرکین بھی موجود ہیں، یہود بھی موجود ہیں، نصارہ بھی موجود ہیں، لیکن 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ان کی حضرت ابراہیم سے نسبت قطع کر دی اور فرمایا ان تصورات دین کے ساتھ ابراہیمی کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور دین کو اختیار کر کے وہ اپنے کو ابراہیمی کہے تو کہہ سکتا ہے، اس کو حق ہے، کیونکہ واقعی وہی ایک ہیں اب اس زمانے میں جن کی نسبت حضرت ابراہیم سے بالکل صحیح ہے اور درست ہے، اور نسبت یہ دین کی ہے، نسبت عقیدے کی ہے، ایمان کی نسبت ہے۔ خاندانی نسبت تو مشرکین کو بھی حاصل تھی، یہود کو بھی ہے، نصارہ کو بھی ہے، تو یہاں خاندانی نسبت کی بات نہیں ہے۔
خاندان کی بنیاد پر قیامت میں کسی کا بھی کوئی فیصلہ اللہ تعالیٰ نہیں فرمانے والے۔ گھر میں ایک جگہ دیکھا کہ بیٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے اور اپنی پھوپھی بھی بیٹھی ہوئی ہے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یا صفیۃ عمۃ رسول اللہ و یا فاطمۃ بنت رسول اللہ انقذا انفسکما من النار فانی لا اغنی عنکما من اللہ شیئا۔ رسول اللہ کی پھوپھی صفیہ اور رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ، سن لو، تم لوگ میری اتباع کے ذریعے کتاب و سنت پر قائم رہ کر اپنے کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اور اگر اللہ نے تمہاری پکڑ کر لی تو میں تمہیں جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ انی لا اغنی عنکما من اللہ شیئا، اللہ کی پکڑ کے بعد میں نہیں بچا سکتا۔ یہ حضور علیہ السلام کس سے فرما رہے ہیں؟ اپنی پھوپھی سے فرما رہے ہیں، اپنی سب سے محبوب ترین بیٹی سے فرما رہے ہیں، جس کے بعد کسی کے لیے بھی نسبتوں، رشتوں اور خاندانوں کی بنیاد پر برخود غلط ہونے کے باوجود کامیاب ہونے کا رستہ کھلا نہیں رہا، بند کر دیا گیا۔ یہ جاہلی تصورات ہیں جن کو ختم کر دیا گیا، اور اس طرح حضور علیہ السلام نے اپنے دور کے مشرکین مکہ کو بھی سبق دے دیا، یہود مدینہ کو بھی سبق دے دیا، اور نصارہ جہاں جہاں رہ گئے تھے ان کو بھی، یمن میں تھے، شام میں تھے عیسائی، ان لوگوں کو بھی سبق دے دیا، اور سب کو بتا دیا کہ بھائی اب کسی کی بھی نہیں چلے گی، صرف میری لائی ہوئی دعوت چلے گی اور اسی کے اوپر زندگی گزارنا ہوگا۔ ہاں، میری نسبت میرے جد امجد سے خاندانی بھی ہے اور دینی اور ایمانی بھی ہے، اور اعتبار اس ایمانی نسبت کا ہے کہ میں اسی چیز کا پرچارک اور داعی ہوں جو میرے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خاص صفت تھی، وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا۔ حنیف کہتے ہیں سب طرف سے یکسو ہو کر کسی ایک جانب متوجہ ہو جانے والے کو۔ چونکہ حضرت ابراہیم کی خاص شان یہ تھی، وہ اغیار سے بالکل آنکھ بند کر چکے تھے، انہیں صرف اللہ سے لو لگائی ہوئی تھی، وہ صرف اللہ کے اعتماد پر، اللہ کا توکل، اللہ کا بھروسہ، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جیتے تھے، سب کچھ اللہ، ان کو کسی سے بھی کوئی توقع نہیں تھی، اس لیے ان کو حنیف کہا، وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا۔ یہ ان کی صفت ہے، توحید کی پہچان ان کے اندر ہے، اور مسلم ہیں یعنی اللہ کے سامنے خود سپر ہو گئے تھے، جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہمیں کرنا ہے، اور ہمیں اس سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ یہ دو صفتوں کے ساتھ وہ اللہ کے پیارے تھے۔ اب تم لوگ تو نہیں ڈال رہے ہو سپر، تو جب نہیں ڈال رہے ہو تو ان سے نسبت کرنے کا کیا جواز ہو سکتا ہے؟ ان سے کیوں اپنی نسبت کرتے ہو؟ تو یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت کرنے کا جواز، انہی کو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور جنہوں نے ان پر ایمان لا کر ان کے دعوت کو، ان کے نظریے دین کو اپنایا، اپنی طرف سے بڑھایا نہیں، گھٹایا نہیں، انہی کے نظریے دین، تصور دین کو ایکسپٹ کیا، قبول کیا، وہ سب ابراہیمی بھی ہے، ملت ابراہیم۔ تو ملت ابراہیم صرف مسلمان ہیں آج پوری دنیا کے اندر، کسی کو حق نہیں کہ وہ ان کی طرف اپنے کو منسوب کرے، لیکن بدقسمتی سے کچھ مشرکین یعنی ائمۃ الکفر بہت چالاک قسم کے اور نہایت ہی سیاس ایسے چند مشرکوں کے ائمہ اور کچھ عیسائی علماء اور کچھ یہودی علماء اور
بدقسمتی سے امت محمدیہ علی صاحبہا افضل الصلوات و ازکی التحیات، اس امت کے عربوں میں سے کچھ ناعاقبت اندیش وسیم مزاج کے عربوں نے مل کر چاروں کا ایک اتحاد بنایا ہے۔ اس کا نام معاہدہ ابراہیم رکھا ہے۔ آپ ان دنوں میں بار بار سن رہے ہوں گے کہ یہودی بہت خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور وہ تمام خطرات سے گویا اپنے کو اب محفوظ سمجھنے لگے ہیں، اور مسلم کنٹریز میں ان کے بچوں کی ٹریننگ اور تربیت کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ ہنسی خوشی آنے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ برسہ برس سے بے قصور فلسطینیوں پر کیے ہوئے مظالم کے داغ دھوئے بغیر انہی کے خون میں لتھڑے ہوئے یہودی مسلمانوں کے گود میں بیٹھ رہے ہیں، مسلمانوں کی دولت لے جا رہے ہیں، مسلمانوں سے معاہدے کر رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ تعلقات بڑھا رہے ہیں۔ تو بار بار یہ لفظ نیوز میں خبروں میں آ رہا ہے کہ یہودی نمائندے کہہ رہے ہیں کہ ہم معاہدہ ابراہیم سے بہت خوش ہیں، ہم معاہدہ ابراہیم کے بعد بہت مطمئن ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ کیا معاہدہ ہے؟ یہ معاہدہ یہ ہے کہ اسلام کے باغیوں نے، یہودیوں کے باغیوں نے، عیسائیت کے باغیوں نے اور مشرکین کے باغیوں نے، باغی کا مطلب اپنے اپنے دین کے برخلاف، اپنے اپنے علماء کے نظریے کے برخلاف کچھ لوگ ایسے کھڑے ہو گئے ہیں لبرل قسم کے، جنہوں نے ہر مذہب سے غداری کر کے ایک نیا مذہب وجود میں لایا ہے، اور اس کا نام دین ابراہیم ہی رکھا ہے۔ اور اسی معاہدے کو معاہدہ ابراہیم بار بار کہہ رہا ہے یہودی کہ معاہدہ ابراہیم سے ہم بہت مطمئن ہیں، اور معاہدہ ابراہیم سے ہم بہت خوش ہیں۔ انہوں نے اس کا ایک تصور بنا لیا ہے، ایک نقشہ بنا لیا ہے۔ ہر جگہ ان کا مندر بنے گا، جہاں بنے گا وہاں چاروں مذہب کی عبادت کی جگہ ہوگی، اور اس میں سب مل کر اپنے اپنے طریقوں سے عبادت کریں گے، مگر اس مندر میں جانے کے بعد متحد ہو جائیں گے، سب ایک ہوں گے، اپنے اپنے طریقوں سے عبادت کر لیں گے۔ گویا وحدت ادیان کا تصور جو ہندوستان میں اکبر نے شروع کیا تھا، اور اس کا نام دین اکبری رکھا تھا کم سے کم اپنی طرف منسوب کر کے، ان بد دماغوں نے تو اسے سیدنا ابراہیم پر تہمت لگا دیا اس دین کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ دین ہے۔ اتنی بڑی شخصیت خلیل اللہ، اللہ کے پیارے دوست، ان کے اوپر تہمت لگا دی، اپنے اس دجل کو، مکر و فریب کو، اور اس کو دین کہنے کی بھی کوئی صورت نہیں۔ ایسی بددینی، بے ایمانی، بلکہ ہر ایک اپنے مذہب کے چلے آ رہے ہیں تصور دین کا باغی ہے، کیونکہ مشرکین بھی اس کو قبول نہیں کرتے، عام طور سے یہودی بھی نہیں قبول کر رہے، عام طور سے عیسائی بھی نہیں، لیکن ایک سازش کے تحت ایک ایسا معاہدہ ان لوگوں نے کر لیا ہے۔ اور اس معاہدے کے بعد سے یہودیوں نے تو اپنا رنگ نہیں بدلا، لیکن عرب دھڑا دھڑ اپنا رنگ بدلتے چلے جا رہے ہیں، اپنی پہچان اور اپنی شناخت مٹاتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیل سے معاہدہ امن کر لینے کے بعد اور معاہدہ تعاون کر لینے کے بعد ان لوگوں کو ایک ایسا خدا مل گیا ہے جو پہلے ان کے پاس کوئی نہیں تھا، ایسا سمجھ رہے ہیں وہ، اور اس قدر بے دریغ ہو گئے ہیں، بے خوف ہو گئے ہیں کہ چاہے جو ہوتا ہو ہمیں وہ کرنا ہے جو نہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے، جس کو مٹانے کے لیے اللہ کے نبی بھیجے گئے تھے، اور جنہوں نے آ کر تمام جاہلیت کی رسمیں اپنے پیروں تلے کچل دی تھیں، ان سب مردوں کو قبروں سے اکھاڑ کر
تازگی اور زندگی بخشنے کا کام عرب قائدین کر رہے ہیں۔ قرآن نے ان چیزوں کو آج سے 1434 سال پہلے، حضور علیہ السلام کی ہجرت کو 1434 سال ہو گئے، قرآن نے اس سے پہلے ہی کلیئر کر دیا تھا کیا کیا ہونے والا ہے، یہودی کیا سازشیں کریں گے، عیسائی کیا رستے نکالیں گے، کیسے گھسیں گے تمہارے اندر اور کیوں کر تمہیں مٹائیں گے۔ اللہ نے سب بتا دیا، وہ علیم و خبیر ہے، اس کو سب پتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ اہل کتاب کی اکثریت اس لیے فرمائی کہ یہودیوں میں بھی کچھ اچھے لوگ ہیں، عیسائیوں میں بھی کچھ اچھے لوگ ہیں، ان کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ کچھ اچھے لوگ ہیں، یہودیوں میں بھی ہیں، عیسائیوں میں بھی، لیکن اکثریت کیا کہہ رہی؟ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کی اکثریت چاہتی ہے۔ وَدَّ کے معنی چاہا ہے، انہوں نے چاہتی ہے۔ اکثریت کیا چاہتی ہے؟ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، تم لوگوں کے مومن بننے کے بعد اے کاش کہ تمہیں واپس پھر سے کافر بنا دیں۔ اکثریت کی تمنا اللہ بتا رہے ہیں۔ وہ تو محبت کا، اس کا مصدر تو محبت ہے، چاہنا، پسند کرنا، آرزو، دلی تمنا۔ اہل کتاب کی اکثریت کی یہ ہے لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، تم لوگوں کے مومن بن جانے کے بعد تم کو پھر سے کافر بنا دیں۔ ان کی خواہش ہے، آرزو ہے، دلی تمنا ہے۔ کیوں ہے وہ بھی اللہ نے بتا دیا۔ حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم انہ الحق، اس حسد کی وجہ سے جو تمہاری طرف سے ان کے دلوں میں پک رہا ہے۔ حسد ایک آگ ہے، وہ آگ جل رہی ہے، باوجود اس کے کہ ان کے سامنے واضح ہو چکا ہے کہ حق اسلام ہی ہے، حق قرآن ہی ہے، حق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ تبین لہم، کھل گیا ہے ان کے سامنے، واضح ہو گیا ہے ان کے سامنے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ پہلے سے اہل کتاب ہیں، اور اللہ نے اہل کتاب میں اس نبی کے بارے میں، اس نبی کی ایک ایک باریک باریک باتیں، اتنا تعارف ان کی کتابوں میں نازل کر دیا تھا۔ مکہ کے مشرکین اگر آپ کو نہ پہچان سکے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ وہ ان کے پاس آسمانی کتابیں نہیں تھیں، وہ تو یوں ہی باپ داداؤں سے چلے آ رہے دین پر تھے۔ لیکن یہود و نصارہ تو آسمانی کتابیں رکھتے، اور اس وقت تک تو بہت کچھ اس میں باقی بھی تھا، اور اس میں نبی آخر الزماں کی نشانیاں موجود تھیں، اور وہ نشانیاں اتنی زیادہ موجود تھیں کہ وہ لوگ وقت مان چکے تھے اب دور آ گیا ہے، اب زمانہ آ گیا ہے، بالکل قریب ہے۔ یہاں تک کہ یہود اپنے علاقے چھوڑ کر کے مدینہ منورہ میں آ کر کیوں آباد ہوئے تھے؟ ان کے آ کر آباد ہونے کی وجہ بھی یہی تھی کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا پتہ نہ چلے تب بھی وہ ہجرت کر کے اسی شہر میں آنے والے ہیں، لہٰذا ہم لوگ یہیں آباد رہیں، جب بھی آئیں گے ہمیں مل جائیں گے۔ اس کے لیے آ کر مدینے میں آباد ہوئے تھے، وہیں بستیاں بنا لی تھیں، وہیں قلعے بنا لیے تھے، وہیں آبادیاں کر لی تھیں مدینے میں آ کر۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ جاہل نہیں ہیں، نبی سے تجاہل برت رہے ہیں، جان بوجھ کے جاہل بن رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی حقیقت کھول دی کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ سچے نبی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ انہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ وہی نبی المنتظر ہیں جس کو ہم صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں، وہی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ سب سمجھ چکے تھے، سب یقین ان کو ہو چکا تھا
یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ یہودی بھی اسی طریقے سے پہچانتے ہیں کہ یہی ہمارے آخری نبی ہیں، یہی ہادی ہیں، یہی برحق ہیں، انہی پر ایمان لا کے نجات ہوگی، سب ان کو پتا ہے۔ لیکن حسدا من عند انفسہم، یہ جو حسد ہو گیا نا، چاہ رہے تھے، سمجھ رہے تھے کہ ہزاروں پیغمبروں کی طرح نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء، افضل الرسل، خاتم النبیین، ان کے ہی خاندان میں مبعوث کیے جائیں گے۔ لیکن واقعہ اس کے خلاف وجود میں آیا کہ ان کے خاندان کے بجائے آل اسماعیل میں وجود میں آئے، وہ بنی اسرائیل میں وجود میں نہیں آئے، آل اسماعیل میں۔ اس بیچ میں تو کوئی نبی نہیں آیا، لیکن سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بعد جو سب سے آخری نبی تھا، اللہ نے انہی کی اولاد میں مبعوث فرمایا اور انہی کی اولاد میں تشریف لائے حضور علیہ السلام۔ تو ظہور کے بعد، پہچان لینے کے بعد، جان لینے کے بعد بھی ان کے اندر قومی خاندانی عصبیت جاگی، اور اس خاندانی عصبیت اور اس کی جہالت کی وجہ سے اتنے بڑے خیر سے محروم ہونے کو اپنے لیے پسند کر لیا اور ایمان نہیں لائے، الٹا دشمنی کرنے لگے، عداوت برتنے لگے، نبی سے بھی اور نبی کے اصحاب سے بھی۔ حضور علیہ السلام کو زہر ان لوگوں نے کھلایا، حضور علیہ السلام کو کسی معاہدے کے لیے آپ تشریف لے گئے تو ایک چھاؤں میں بٹھایا کہ ابھی آ کے ہم معاہدہ کرتے ہیں، اور اس دیوار کو آپ پر گرانے کی سازش کر دی تاکہ اسی میں دب کے ختم ہو جائیں آپ۔ حضور علیہ السلام پر سحر و جادو انہوں نے کیا، حضور علیہ السلام کے لیے قدم قدم پر مشکلات کھڑے کرنے والے اور پریشانیوں کو بڑھاوا دینے والے یہ لوگ ہیں۔ یہ مشرکین کو کبھی نہیں مانتے تھے، لیکن صرف حضور علیہ السلام کی مخالفت کرنے کے لیے مشرکین کو دوست بنایا اور ان سے کہا تم لوگ آ کے حملہ کرو، ہم تمہاری پوری مدد کریں گے مدینے سے۔ اللہ نے ان سے پوچھا کہ تم ان کے ہاں عزت لینے جا رہے ہو تو تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان العزت للہ جمیعا وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یفقہون۔ نہیں تم کو معلوم ہے کہ عزت کہاں ہے؟ ایبتغون عندہم العزہ، تم اہل کتاب مشرکین سے عزت لینے جا رہے ہو اور مشرکین اہل کتاب سے طاقت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ طاقت اللہ کے پاس ہے اور وہ اپنے پیغمبر کو کامیاب کرنے کے لیے اپنی طاقت استعمال کرتا ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا حضور علیہ السلام کو خطاب کر کے، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ یہ قرآن ہے، یہ تبلیغی جماعت کی بات نہیں ہے کہ ہضم نہ ہو، یہ دیوبندیوں کی بات نہیں ہے، یہ کسی مقلد غیر مقلد کی بات نہیں ہے، یہ کسی جماعت اور گروپ کی بات نہیں ہے۔ عرب کے علماء کو سوچنا چاہیے، قرآن ان کے سامنے ہے، وہ حرم میں پڑھتے ہیں اور ساری دنیا کو سناتے ہیں۔ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ اے میرے پیارے پیغمبر، یہ یہودی اور عیسائی آپ سے راضی ہو ہی نہیں سکتے، کسی بھی سمجھوتے سے، کسی بھی معاملے سے، کسی بھی معاہدے سے راضی نہیں ہو سکتے۔ ایک ہی بات پر وہ راضی ہوں گے آپ سے، اور وہ ایک فارمولا، 1 پوائنٹ فارمولا، ایک ہی اللہ بتا رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک آپ اپنا دین چھوڑ کے ان کا دین نہ اختیار کریں۔ جب خاتم النبیین امام الانبیاء کو اللہ فرما رہا ہے
آپ سے بھی جب تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک اسلام سے دستبردار ہو کر یہودیت اختیار نہ کر لیں۔ تو اب بن سلمان سے راضی ہو جائیں گے وہ؟ اب بن نیہان سے راضی ہو جائیں گے کہ صاحب آپ ہماری یہ بات مان لو، ہم آپ کی یہ مان لیں گے، آپ ہماری یہ اللہ فرما رہا ہے لن ترضا، کبھی نہیں راضی ہونے والے، کسی سمجھوتے سے راضی نہیں ہونے والے، کسی معاہدے سے راضی نہیں ہونے والے، حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ دین نہ بدل دیں، اسلام چھوڑ کر یہودی نہ بن جائیں، تب تک وہ راضی ہونے والے نہیں۔ جب ایسا ہے تو کرنا کیا چاہیے آپ کو؟ تو فرمایا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کوئی فارمولہ ہمارے پاس بھی نہیں ہے، ہمارے پاس ہدایت ہے اللہ کی بھیجی ہوئی، اگر آپ اس کے سامنے جھکنا چاہتے ہیں تو جھک جاؤ، ہم کسی باطل کے سامنے جھکنے والے نہیں۔ ان ھدی اللہ ھو الھدی، یہ جواب ہے یہودیوں کی تمام پیشکشوں کا، تحفظ کا پیشکش کرے۔ اب اور آگے بات جائے گی، اور اب یہودیوں کا یہ ایجنٹ ان سے کہے گا حرمین شریفین کی سیکورٹی بھی آپ ہی لوگ لے لو، وہ بھی انہی کے حوالے کر دے گا۔ خفیہ طریقوں سے تو ان لوگوں کو گیا ہی، اب کھلے عام بھی دے دیا جائے گا کہ سب تمہیں لوگ سنبھالو، کیونکہ آپ سے اچھا دوست ہمارا اب دھرتی کے اوپر کوئی نہیں رہا، یہ سب سے اچھا دوست ہے۔